لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. جی میرا نام رشید احمد ہے، میں المینار میڈیسن مارکیٹ لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے وہ کہتے ہیں جی عرس کیا ہے، اس کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے یوم وصال پر ان کے مزارات کی زیارت کرنا، قرآن خوانی کرنا، نعت شریف پڑھنا، سنت و بیانات کرنا، صدقات و خیرات کرنا، لنگر لٹانا میں نیاز کرنا، کھانا کھلانا، لنگر رسائل کرنا اور مختلف نیکیاں کر کے ان کا ایصال ثواب صاحب مزار کو پیش کرنا، ان سب نیک اور جائز کاموں کے مجموعے کو ہمارے یہاں عرس کہتے ہیں. اس بہانے صاحب مزار کے واقعات بیان ہوتے ہیں، ان کے تقوی کے واقعات، ان کی کرامات. تو اس طرح وہ اولیاء کرام کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں اجاگر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی ہے. عرس اس کا نام ہے، اور کون سی عقل ہے جو اس کا انکار کرے گی؟ اور خاص توجہ طلب بات یہ کہ جو میں نے کام کہے آپ کو، قرآن خوانی کرنا یا صدقہ خیرات کرنا یا کھانا کھلانا وغیرہ، یہ سب الگ الگ طور پر کوئی کرے. مثلا آپ نے کھانا کھلا دیا، میں نے کچھ رسائل کا لنگر کر دیا، لنگر رسائل کر دیا، بھائی انہوں نے بیٹھ کر قرآن خوانی کر لی اپنے گھر میں، یا خود ہی قرآن کریم پڑھ لیا، ایصال ثواب کر دیا، اس نے کھانے کا ایصال ثواب کر دیا، میں نے لنگر رسائل کا ایصال ثواب کر دیا. علی ھذا القیاس، اسی پر قیاس کرتے ہوئے جو بھی نیکیاں تھوڑی تھوڑی الگ الگ کریں تو اس کو کوئی بھی منع نہیں کرتا، نہ وسوسے شیطان ڈالتا ہے. اور یہی کام اگر ہم کسی ولی کے مزار پر جائیں یا کسی ولی کی نسبت دے کر لوگوں کو جمع کریں کہ آپ ان کا عرس کرتے ہیں اور ہم یہ کام کریں گے، تو یہ ناجائز کیوں ہو جاتا ہے، یا بدعت کیوں ہو جاتا ہے، یا شرک کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ نہ سمجھ میں آیا ہے نہ کبھی آئے گا. کہ جو بھی یہ کام ہوئے سب کی شریعت میں اصل تو موجود ہے نا. قرآن خوانی گناہ کا کام تو نہیں ہے نا، اگرچہ قرآن خوانی سے کوئی منع بھی نہیں کرتا. اور صحابہ کرام میں جس انداز میں ہم قرآن خوانی کرتے ہیں اس انداز میں کہاں ہوتی تھی؟ جب قرآن کریم تو اس طرح چھپتے ہی نہیں تھے. خیر، تو اب یہ سوال کرنا بولے بالے مسلمانوں سے شیطان کے وسوسے میں آ کر کہ یہ عرس کہاں سے ثابت ہے، کیا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا تھا؟ تو میرے بولے بھالے اسلامی بھائیوں، اگر ہر بات کے بارے میں یہی پوچھنا شروع کر دیا جائے کہ کیا یہ کام صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا تھا، تو بے شمار کام ایسے ہیں جو مذہبی حوالے سے کار ثواب سمجھ کر کیے جاتے ہیں لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے نہیں کیے تھے، تو پھر کہاں پناہ ملے گی؟ سائل نے اردو میں عرس کے بارے میں سوال کیا، سمجھانے کے لیے چوٹ کر رہا ہوں کہ یہ عرس کہاں سے ثابت ہے. تو کیا کسی صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ اردو میں سوال کیا ہو کہ عرس کہاں سے ثابت ہو؟ پھر ٹیلی فون کے ذریعے انہوں نے کہا ہوگا، بلکہ وہ کیمرے کے سامنے کہا ہے. کسی صحابی نے کیمرے کی زیارت کی تھی، کیمرہ دیکھا تھا اور کیمرے میں اپنی مووی بنوائی تھی، یا کسی اسکرین کے ذریعے کسی سے جواب طلب کیا تھا. تو یہ ساری باتیں غلط، کہ تو صحابہ کرام نے کی نہیں تھی. ٹیلی فون موبائل لے کے جو گھومتے ہیں فوراً اس کو گٹر میں ڈالو،
क्यों ले लेके घूमते हो? किसी सहाबी ने मोबाइल फोन तो जेब में रखा ही नहीं है, कोई साबित करके दिखाए। हाँ, वो घर में जो फोन होता है कि PTCL जैसे बोलते हैं अपने, तो वो का साहबा किराम इसको कहाँ इस्तेमाल करते थे? ये भी नहीं था। ये बल्ब जल रहे हैं, बत्तियों के, पंखे, AC, ये कहाँ थे? किस साहबी ने ये इस्तेमाल किए? अच्छा, मजहबी हवाले से, तो मजहबी हवाले से किस सहाबी ने स्पीकर पर अजान दी थी, लाउड स्पीकर पर? सैयदना बिलाल हबशी ने दी थी ना? दुरूद शरीफ पढ़ो तो बस आता है कि हजरत बिलाल हबशी ने क्या दुरूद शरीफ अजान से पहले पढ़ा था? तो मैं पूछूंगा कि क्या बिलाल हबशी ने माइक पर अजान दी थी? तो जो जवाब आपका वो जवाब मेरा दुरूद शरीफ के बारे में। तो दुरूद शरीफ पढ़े तो ही मतलब शैतान वसवसा डाले। ये भूंगड़े बड़े बड़े लगाकर वो मीलों तक अजान की आवाज पहुंचाते तो कुछ भी नहीं होता, कोई वसवसा नहीं डालता। तो ये शैतान के चक्करों में कहां फंस गए आप? आओ मिलके शैतान की नाकाबंदी करते हैं। तो खैर, मस्जिद में जो मेहराब है, जहां इमाम नमाज के लिए खड़ा होता है, कोई बादलों में जाकर जमीन से टकराए फिर उछल के बादलों में जा पड़े, साबित नहीं कर सकता कि सहाबा किराम में से किसी ने मस्जिद में मेहराब बनाई हो इमाम के खड़े रहने की जगह। ये तो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाई है, जो ताबेई थे, सहाबी नहीं थे। और आज कोई मस्जिद इससे खाली नहीं है। इस तरह मस्जिदों के मनारे और गुंबद ये कहां होते थे मस्जिदों में? ये सब बाद में, ये मजहबी दलाइल। फिर यह कि कुरान करीम की छपाई, जिल्द बंदी, इस पे एराब लगाना, बल्कि कुरान करीम जो साहबा किराम पढ़ते थे ना, आज कोई पढ़ के दिखा तो मानू, तो चमड़ों पे, दरख्त के छिलकों पर और पत्तों पे लिखा जाता था। और उसमें जेर जबर पेश तो दूर की बात, नुक्ते भी नहीं होते थे। बा के नीचे नुक्ता, ऊपर लगाओ 2 नुक्ते तो ता, 3 बनाओ तो सा, जीम के पेट में नुक्ता, यही नुक्ता अगर सर पे आ जाए तो खा, खाली हो तो हा, कोई नुक्ता नहीं था उस कुरान करीम में जो सहाबा किराम पढ़ते थे अलैहिमुर रिदवान। कोई साबित कर दे कि उन दिनों नुक्ते थे और जेर जबर पेश थे? कभी भी नहीं कर सकता, थे ही नहीं, तो कैसे कहां से साबित करेगा? तो ये सब बाद वाले हैं। फिर प्रेसों में छपाई कहां होती थी? पहले खत्ताती होती थी, लिखते थे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त तिलावत कर रहे थे जब शहीद आपको किया गया, तो उसकी नकल बसों ने जियारत की होगी, उसकी फोटो कॉपी उसकी, तो उसमें बताओ कहां नुक्ते है, कहां जेर जबर है? और शायद चमड़े पे वो लिखा हुआ था, या दरख्त के छिलके भी लिखा हुआ होगा छाल पे। तो ऐसा कुरान करीम पढ़ो जो उस्मान गनी पढ़ते थे, साहबा किराम पढ़ते थे। तो नामुमकिन, हम पढ़ ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो एक से एक खूबसूरत कुरान करीम आ रहे हैं, एक से एक मस्जिद की तज़ईन हो रही है, और जीनत वाली मस्जिदें, लेंटर की मस्जिदें, और ऊपर नीचे इसकी मंजिलें। मस्जिद नबवी शरीफ खजूर के तने, कच्ची जमीन और खजूर के छिलकों की छत थी। बाद में वो साहबा इकराम अलैहिमुर रिदवान ने कुछ मिट्टी वगैरह डाली, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पसंद आया ये काम, झोली में भर के लाए और मिट्टी, तो इस तरह ये तरकीब बनी। लेकिन वो सीमेंटेड जो जिस तरह हम बनाते हैं या हम जिस तरह मार्बल लगाते हैं, ये किस साहबी ने लगाया? तो सब समझ में आ जाता है, खाली मेरे गोस्पा का उर्सी समझ में नहीं आता, खाली अजान से पहले दुरूद पाक पढ़ना ही समझ में नहीं आता। ये कैसे उल्टी मंतिक है? ये शैतान के वसवसे। जो काम सहाबा किराम ने नहीं किया वो उस वक्त तक नाजायज नहीं होता जब तक शरीयत ने मना ना किया हो। अब आपने अभी फरमाया ना तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ का लिखा हुआ कुरान, ये अभी मैंने नेट पर थोड़ा सर्च किया तो ये लिखा हुआ है, हज़रत उस्मान गनी के हाथ से लिखा हुआ कुरान पाक मुबारक का अक्स ये इनसे मंसूब है।
یہ دکھا دیں. یہ نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ تشدید ہے، نہ جزم ہے، نہ کہیں نقطہ ہے. دیکھ لو، آنکھوں والے دیکھ لو. اب ایسا پڑھو قرآن کریم. یا اس کا انکار کر دیں کہ ایسا نہیں تھا تو آپ بتا دیں کون سا ہے. جو زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے کوئی مائی کا لال جو پڑھ کے دکھائی آئے کیا ہے. اور یہ نیٹ سے نکلا ہے جو منسوب ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی ہوگا. باپا اس میں تو نقطے بھی نہیں ہیں. نہ نقطے ہے، نہ زیر زبر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے، نہ تشدید ہے. میں کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا. اس میں تو میں نے اختلاف بھی نہیں پڑھا کہ نقطے تھے، کوئی ہاں بولتا نہ بولتا ہو، واللہ اعلم، میں نے نہیں پڑھا. اور بالفرض تھے بھی، بالفرض یہ تصویر بھی درست نہ ہو، تب بھی صحابہ کرام کے بہت سارے کام میں نے دو چار ہی گنوائے آپ کو جو صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے اور آج سبھی کر رہے ہیں. یہ بخاری کا حوالہ مانگتے ہیں بعض لوگ، وہ ایک ہی کام کرتے ہیں، قرآن کی دلیل دو، بخاری کی دلیل دو. ارے بھائی بخاری کس صحابی نے لکھی تھی؟ نہ صحابی نے لکھی، نہ تابعی نے لکھی، نہ تبع تابعی نے لکھی. یہ تو بات کے بزرگ تھے، تو بخاری کی دلیل کیوں؟ بخاری شریف سے دلیل مانگنا، یہ دلیل کس صحابی نے مانگی تھی؟ بخاری شریف کی. یا قرآن اور بخاری شریف کے علاوہ کچھ درست ہے بھی یا نہیں؟ تو پھر اتنی جو کتابیں لکھی سب کیا دریا برد کریں گے؟ کہاں رکھیں گے؟ بخاری کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی. تو یہ سب بولے بھالے اسلامی بھائیوں، یہ وسوسے شیطان کے، اس پہ مت جائیے. تو ادھر سے نظامی اور سیاست اور یہ سب بات، بہت سارے کام بات کے جو واقعی اسلامی اور اب حصہ بن گئے ہمارا، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. اب سنیے کہ ہم عرس کو عرس کیوں کہتے ہیں. یہ لفظ عربی زبان سے لیا گیا ہے. عرس کے لغوی معنی ہے شادی. شادی مانے خوشی. اسی لیے دولہا اور دلہن کو عروس کہتے ہیں. دلہن کا فرق برقرار رکھنے کے لیے اس کو عروسہ بھی کہا جاتا ہے. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی تاریخ وفات کو عرس اس لیے کہتے ہیں کہ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 733 پر حدیث نمبر 1073 میں کہ جب نکیرین یعنی منکر نکیر جو کہ قبر میں سوالات کریں گے، وہ میت کا امتحان لیتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو کہتے ہیں نم کنومت العرس التی لا یوقظہ الا احب الیہ، یعنی دلہن کی طرح سو جا جس کو سوائے اس کے پیارے کے گھر کا کوئی فرد نہیں جگاتا. یہ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے. تو چونکہ اس دن نکیرین نے عروس کہا، اس لیے وہ دن روزے عرس کہلایا. اچھا، عرس کے مواقع پر مزارات پر جو سالانہ حاضری دی جاتی ہے اس کی اصل کہ سال میں ایک بار حاضری، تاریخ مقرر کرنا، اس کی اصل جو ہے ہمارے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے موجود ہے. چنانچہ حضرت علامہ ابن عابدین شامی قدس سرہ السامی فتاوی شامی جلد 3 صفحہ 177 پر نقل کرتے ہیں. اور یہی حدیث پاک امام بخاری کے استاد اپنی مصنف عبد الرزاق کی جلد 3 صفحہ 381 پر بیان کرتے ہیں، جس کے الفاظ یہ کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یاتی قبور الشہداء عند راس الحول
محبوب رب ذل جلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہداء کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی سلامتی ہو تم پر تمہارے صبر کا بدلہ، تو پچھلا گھر کیا ہی خوب ملا۔ اور چاروں خلفاء بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو ہر سال محبوب رب ذوالجلال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور خلفاء راشدین ان کے بعد صحابہ یہ شہداء احد کی قبروں پر تشریف لاتے تھے۔ تو اگر ہم ہر سال اگر کسی بزرگ کا عرس منائیں، اس کی قبر پر حاضری دیں، اس کے مزار پر حاضری دیں، تو بدعت بھی نہ ہوا، کہ سرکار سے ثابت ہے ہر سال احد شریف کے مزارات پر حاضری دینا، قبروں پر حاضری دینا، مزاروں پر حاضری دینا، درگاہوں پہ حاضری دینا، زیارتوں پہ حاضری دینا، درباروں پہ حاضری دینا، وہ مختلف الفاظ، بات تو وہی ہے، قبریں۔ تو صدیاں گزر گئیں عرب و عجم میں، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے مزارات بنتے ہیں، ان کے یوم وصال پر عرس ہوتے ہیں، اور عاشقان اولیاء ان سے فیوز و برکات کے خزانے سمیٹتے ہیں۔ وہ نجف اشرف کی قول میں سنا کہ میں نے گھر میں حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کا انہوں نے حوالہ دیا، ہم نے زیارت کی، میں نے بھی کی زیارت الحمدللہ۔ سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پرانوار موصل شریف میں، اور اس مقام کی یادگار بھی بنی ہوئی ہے جہاں مچھلی نے ان کو نکالا تھا۔ تو سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار فائز الانوار اب تک موجود ہے نہیں، صدیاں گزر گئی، تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے کے نبی ہیں، مزار اب بھی موجود ہے۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار موجود ہے۔ تو مزارات کو باقی رکھنا یہ بھی پرانے دور سے چلا رہا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ تو بہرحال میرے بھولے بھالے اسلام بھائیوں، ایسا نہ کریں، وسوسوں میں نہ آئیں، اور بزرگوں کے عرس سے فیضیاب ہونے سے محروم نہ رہیں۔ اب یہ وسوسہ شیطان کا آنا کہ عرسوں میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، مکسچر بن جاتا ہے، تو اس عورتیں اور مرد دونوں عرسوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بتائیے کہ مرد اور عورت حج میں مکس ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں سر۔ عمرے میں مکس ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں۔ طواف کعبہ میں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں۔ سعی میں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں۔ تو یہاں وسوسہ کیوں نہیں آتا؟ البتہ یہ وضاحت کر دوں، یہ پہلے تو میں نے آپ کی توجہ دلائی کہ عورت اور مرد کہاں نہیں ہوتے مکس، شاپنگ سینٹروں میں ہوتے ہیں۔ آپ نے جو دکان کھول کر رکھی ہے، آئیے بی بی جی، آئیے آئیے، یہ دل لبھانے والی باتیں کرتے ہیں عورتوں سے دکان کھول کے، یہ کس صحابی نے کیا تھا؟ میٹھی میٹھی باتیں غیر عورتوں سے، یہ تو انشاءاللہ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا، مر جائے تو بھی ثابت نہیں کر سکتا، اس کے لیے وسوسہ نہیں آتا۔ تو بہرحال میں اپنا موقف عرض کرتا چلوں کہ عورتوں کو مزارات پر نہیں جانا چاہیے، اس کی میرے اعلیٰ حضرت نے منع فرما دیا، خلاص کہ عورتیں مزار پہ نہ جائیں۔ البتہ بارگاہ رسالت میں روزہ انور پر عورتوں کو جانا ہوگا، جب یہ حج کریں تو اب قریب بواجب ہے کہ عورتیں بھی مزار پر حاضری دیں، شریعت کی پاسداری کے ساتھ، پردے کی رعایت کے ساتھ۔ جس طرح آج کل بے پردگیاں، بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں، ان کی میں پذیرائی نہیں کر رہا، طواف میں بھی وہ کرتی ہیں جو غلط کرتی ہیں،
لیکن میں ایک بات بول رہا تھا کہ یہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ صاحب عورتوں پر پابندی ڈالو، یہ کیوں حج کے لیے دوڑتی ہے، یہ کیوں عمرے کے لیے آتی ہے، کیوں صحیح کرتی ہے، مردوں کا حق ہے، کوئی نہیں بولے گا، کبھی بھی نہیں بولے گا۔ تو ہم تو یار عورتوں کے خلاف عرس میں تو بولتے ہیں کہ عورتیں نہ آئیں، تو پھر بھی عرس غلط۔ اچھا وہاں ناچ رنگ ہوتا ہے، ناچ رنگ ہوتا ہے، اس لیے عرس بند کر دیا جائے، چلو ہاتھ ملاؤ۔ شادیوں میں بھی ناچ رنگ ہوتا ہے، آپ شادیاں بند کروا دو، اپنے عرس کے بارے میں نہیں، میں پھر بھی نہیں مانوں گا، میں یہی بولوں گا ناچ رنگ بند کراؤ، عرس میں عرس جاری رہے گا۔ اب فیضان اولیاء کا دروازہ میں بند کرنے والا کون ہوں؟ تو شادی کہتے میٹھی میٹھی سنت ہے، کیسا شادی میں کتنے گناہ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں عرسوں میں اتنے گناہ اب بھی نہیں ہو رہے جتنے شادیوں میں ہو رہے ہیں۔ دولہا، ابھی شادی نہیں ہوئی، نام اس کا دولہا یا منگیتر کہہ دیتے ہیں، منصوب بھی بولتے ہیں اس کو۔ تو منگیتر اپنی منصوبہ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا تھا نہیں پہنا تھا، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ دیکھا ابھی شادی نہیں ہوئی، ابھی یہ محض اجنبیہ ہے، اس کے لیے غیر عورت ہے، ہاتھ چھو نہیں سکتا میں اس کو، یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو کس نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا؟ مدنی چینل نے کیا، آج سے نہیں، یہ الیاس قادری اپنی جوانی سے اس کی مخالفت کرتا آ رہا ہے۔ اس کی شادی جوانی میں ہوئی، اس نے انکار کر دیا تھا کہ یہ کچھ نہیں ہوگا، اور میں ساس کے ہاتھ بھی نہیں چوموں گا، ساس کے ہاتھ چومتے ہیں۔ اور اس میں جو فساد کا اندیشہ ہے وہ ابھی بتاؤں گا نہیں میں آپ کو، کیا بتاؤں نہ، میں نے مہندی لگائی تھی، میری جوانی میں شادی ہوئی، گانے باجے کا تصور نہیں تھا، میں نے نعت شریف کے کیسٹ لگایا تھا، ڈائننگ ٹیبل کا تصور نہیں تھا، میرا ولیمہ زمین پر دری پر بیٹھ کر بالکل سادہ، پلاؤ پیلے رنگ کا، وہ اکنی بولتے ہیں میمنی میں، اکنی، اور ایک مٹھائی آتی ہے لڈو اور گانٹھیا، یہ 3 آئٹمیں تھی، اچھا 4 پانی، 5ویں آئٹم مجھے یاد نہیں ہے۔ اچھا کون سا ہال میں نے کرایہ پر لیا تھا؟ تو کسی صحابی نے ہال میں تھوڑی ولیمہ کیا تھا، ہم نے اپنے پڑوسی کے گھر کے نیچے، وہ کشا تھا اس کا گھر تھا، تو ہماری اپنی بلڈنگ میں جس کی کبھی کبھی تصویر یہاں مدنی چینل پر آتی ہے، اسی کے نیچے، اور کیسا ٹوٹا پھوٹا مکان ہے میرا، سنیے، اس کے نیچے جو مکان تھا بالکل سادہ سے بھی بڑھ کر سادہ یوں کہہ سکتے ہیں، اس میں وہ دریاں بچھا کر الحمدللہ میرا ولیمہ ہوا تھا۔ جب ٹیبل کرسیوں میں مرغیاں جھاپٹتے ہیں اور 50 قسم کی ڈشیں جب بغیر چبائے نگلتے، تب کوئی صحابی کیوں یاد نہیں آتا کسی کو؟ بھوک لگی ہوتی ہے تو چلو ان کو بھوکا رکھو، پھر عرس میں لے آتے ہیں، وہاں ملے گا ویسے کھانا۔ وہ کسی نے چٹکلا بتایا تھا، اور شاید وہ اپنی جگہ وہ کہتا تھا کہ ایسا ہوا ہے غالباً، کوئی وہ اسی طرح کا وسوسوں کا شکار کہیں نیاز میں نظر آ گیا، تو اس نے بولا کہ یہ تم کہاں یہاں؟ بولا چپ، حرام سمجھ کر کھا رہا ہوں۔ یہ مجھے کسی نے قصہ سنا، منہ پھٹ ہوگا نا، تعلقات ہوں گے نا، حرام کھا رہا ہوں، ابھی مت چھیڑ میرے کو، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب کہنے کے لیے بات کچھ، اور اس کو مان لو تو یہی حلال طیب تو ویسے ہی تھا، خامہ کا آرام کر لیا اپنے لیے۔ باپا نکاح کی فیس دی تھی؟ نکاح خواہ کو فیس دی تھی نکاح کی؟ کسی صحابی نے نکاح خواہ کو فیس دی تھی، یا کسی صحابی نے نکاح پڑھانے کی فیس لی تھی؟ صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے الحمدللہ اس غلام صحابہ نے کبھی نکاح کی فیس نہیں لی، سبحان اللہ، بلکہ یہ وہ نکاح خواہ ہے جس نے اپنے کرائے پر سفر کر کے نکاح پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تو ہاتھ ملا لو عرس کے لیے، چلتے ہیں گوشت پاک کے عرس میں۔ لبیک
جزاک اللہ جزاک اللہ. میں نے بہت نکاح پڑھا ہے. پہلے اسلامی بھائیوں کا نکاح میرے بغیر ہوتا ہی نہیں تھا. خالی نکاح نہیں ہوتا تھا، ولیمہ بھی نہیں ہوتا تھا. 3 تقریبوں میں میری شرکت لازمی ہوتی تھی. یعنی اسلامی بھائیوں میں نکاح میں نے پڑھانا ہے، ولیمہ میں نے کھانا ہے. نکاح سے پہلے جو نعت خوانی بولتے تھے، پہلے اجتماع ذکر و نعت ہماری اصطلاح نہیں تھی، اس نعت خوانی میں میں نے شرکت کرنی ہے. یہ 3 کام مجھے ہر اسلامی بھائی کے نکاح میں کرنے ہوتے تھے. پھر میں تھک گیا. اچھا اور معاف کیجئے، جنازہ بھی میں نے پڑھانا ہوتا تھا. ان کے گھر کا کوئی فرد فوت ہو جائے، ان کے جاننے والا کو فوت ہو جائے، بھائی الیاس قادری آئے گا جنازے میں. تو کبھی مشرق میں الیاس دوڑتا تھا، کبھی مغرب میں اڑتا ہوا پہنچتا تھا، کبھی شمال میں کبھی جنوب میں. پھر الیاس تھک گیا، مجبور ہو گیا. دعوت اسلامی بڑھتی چلی جا رہی تھی. اب الیاس سوئے کہ جاگے کیا کرے یار. کوئی آدھی رات کا جنازہ، کوئی آدھے دن کا جنازہ، کوئی رات کے 10 بجے جنازہ، کوئی دن کے 10 بجے جنازہ، کوئی رات کے ابھی ساری رات کبھی جاگے ہوئے اور پتا چلا کہ بھائی وہ 11 بجے جنازہ ہے. اب میں یار کیسے، اور 11 میل دور ہے، 11 کلومیٹر دور جنازہ. خیر میں پھر تھک گیا اور پھر میں نے معذرتیں شروع کر دی. میں کیا کروں، کہاں کا پوچھوں. ایک انار 100 بیمار، اور بہت کہاوت بھی پرانی ہو گئی. ایسا دور میرا دیکھا ہوگا. حاجی امین شاید مسکرا رہے تھے، یہ بہت پرانے، ان کو پتا ہوگا میرا دور. پاپا اذان بھی تو دینی ہوتی تھی بچوں کو. بچوں کا اذان بھی میں نے کی، یاد دلا دیا نا. اذان بھی دینے اسپتالوں میں لے جاتے تھے میرے کو، بہت تھکاتے تھے. دم کرواتے تھے مریضوں کو لے جا کر اسپتالوں میں، گھروں میں. یہ بھی یہ بیمار ہو گیا نا، ابو بیمار ہو گئے نا، دادا بیمار ہو گیا، آپ ذرا چلیے گھر پہ. لبیک. تو جو ذمہ داران سن رہے ہیں وہ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو میری ان باتوں کو فالو کریں. بعض ذمہ داران سستی کے مارے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہم باپا جیسے نہیں ہو سکتے، آپ کو باپا سے اچھا بننا ہوگا. ہم نبی جیسے نہیں بن سکتے، ہم صحابی جیسے نہیں بن سکتے. بے شک یہ کہنا حق ہے کہ ہم باپا جیسے نہیں بن سکتے، یہ کہنا مناسب نہیں ہے. پاپا حاجی شبیر نے ایک اور بات بھی یاد دلائی کہ ناراض اسلامی بھائیوں کو راضی کرنے کے لیے بھی آپ گھروں پہ جاتے تھے. بے شک الحمدللہ. سست ہو جاتے تھے. ایک تو بہت یادگار واقعہ مجھے، ایک وہ اسلامی بھائی تھے، وہ 6 شاید درس دیتے تھے روز کے. اس پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا اور اس کے عقائد کفریہ ہو گئے. وضاحت میں کرنے سے ڈرتا ہوں، کفریہ ہو گئے. اب وہاں کے مقامی ذمہ داران نے سمجھایا، بجھایا. پھر وہ ایک خوبصورت جملہ میں عرض کرتا ہوں اس ذمہ دار کا، اس دور کے جو ذمہ دار تھے، کہ اب تو پیر مدد فراوے. یوں کر کے میرے کو بتایا گیا یوں ہوا ہے. اب یہ تو بھائی بالکل ہاتھ سے نکل گیا، بہت قیمتی ہے، یہ وسوسوں کا شکار ہو گیا. اور کفری عقائد نے بتایا کہ یہ اس کے نظریات پر اس نے وہ ترکیب کر لی، اس کی خراب کر دیا دماغ اس کا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم ترکیب بناؤ، میں اچانک آؤں گا. تو یہ اس کے گھر پہ جا کے ذمہ دار بیٹھ گئے، اس کو پتا نہیں تھا. تو میں اچانک وہ جا کے دستک دی. یہ ہمارے گھر سے میرا خیال کو 12-15 کلومیٹر دور تو ہوگا گھر. تو میں نے دستک دی گھر پہ. تو وہ چونکہ اس نے قابو کر رکھا تھا، اس کو باتوں میں لگا کر کے یہ بھاگ نہ جائے. میرا نام سنتا کہ یہ آ رہا ہے تو شاید بھاگ جاتا. تو یہ ترکیب بنا لی. اب میں اس کے گھر گیا، دروازہ اسی نے کھولا. اب مجھے دیکھا تو ایک دم، میں ایکشن کر کے دکھاؤں گا نہیں ورنہ کوئی نیٹ پہ چڑھا دے گا. ان دنوں موویاں اور یہ سب تھی نہیں. اس کا جو اسٹائل تھا نا، یہ یقین مانے اس کو سچکا نہیں پڑتا تھا. یہ بے قرار ہو کر کمرے میں یوں تھوڑا تھوڑا ٹہلنے لگا کہ کیا ہو گیا، یہ الیاس، یہ خواب ہے، بیداری کیا ہے. خیر میں گھس گیا، بیٹھ گیا. اب شاید کچھ دیر لگی اس کو فریش ہوتے ہوئے، بالکل حواس اس کے خطا ہو گئے تھے.
اب اس کو محبت سے جو میرا انداز ہے اپنا وہ سمجھایا، پیار دیا، الحمدللہ اس نے توبہ کر لی اللہ کی رحمت سے۔ اس طرح بعض کام چھوڑ دیتے تھے تو کبھی ان کو سمجھانے جانا، کوئی روٹھ جاتا، ناراض کسی اور سے ہوتا اس کو سمجھانا، کبھی مجھ سے ناراض ہوتا اس کو سمجھانا۔ الحمدللہ بڑی مشکل سے تنکے جمع کر کے میں نے الحمدللہ یوں سمجھو کہ دعوت اسلامی کا ایک ڈھانچہ تیار کیا جس میں بہت سو کی مدد شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب اسی دعوت اسلامی کو لے کر ہمارے مرکزی مسجد شورا چل رہی ہے، دیگر ذمہ داران بھی مزید بڑھ گئے نا، تو اب انداز پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہو گیا اور کام بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن میرا کوئی بھی تنکا جو ہے نا اس کو آپ جدا مت ہونے دیا کریں۔ آپ میں سے بات ہوتے ہیں کہ یار جانے دو، یار دفع کرو، نہیں دفع کائے کو کرو۔ تو باپ کو پوچھو کہ جس کی اگر 100 بچے بھی ہیں، ایک بیمار ہو گیا تب بھی اس کے لیے روئے گا کہ ارے بھائی تمہارے 99 بیٹے تو ہیں، تو وہ تھوڑی اس کی سمجھ میں آیا نہیں یہ بھی نہیں جانا چاہیے۔ تو پھل کی قدر جو ہے نا مالک ہوتی ہے، اس لیے مہربانی کر کے ایک تنکا بھی آپ ضائع نہ کریں، ایک بھی اسلامی بھائی روٹ جائے ٹوٹ جائے اس کو منانے کے لیے چلے جایا کریں، اور کسی طرح بھی اس کو سنبھال لیا کریں کہ عمارت کو ایک تنکے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تنکا بھی عمارت سے نکل گیا، عمارت میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، ایپ پیدا ہو جاتا ہے۔ خیر بات بہت دور نکل گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، دیکھیں ماشاءاللہ کس قدر خوبصورت اور پیارے مدنی پھول ہمیں امیر سنت نے بیان کیے۔ یقیناً یہ مدنی پھول وہی بیان کر سکتا ہے جس نے اپنے خون پسینے سے اس عالمگیر غیر سیاسی تحریک کے گلشن کو سینچا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے واقعی ایک ایک تنکے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بلکہ میں تو وہ اسلامی بھائی جو اگر اس انتظار میں کہ کوئی آ کر منائے تو یہ دعوت اسلامی کی مجھے بھی ضرورت ہے، ہم سب کو دعوت اسلامی کی ضرورت ہے، تو کوئی آئے یا نہ آئے یار بابا ابھی سے آپ بلا لو سب کو۔ ابھی تو چلو چینل کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ آپ اسے گھر پر ہو، اب وہ اس طرح مطلب کہ وہ والا منظر تو ہم نہیں لا سکتے کہ یوں آیا نہیں یوں گرا۔ تو اب مثال کے طور پر اگر کچھ اسلامی بھائی جو کسی بھی اللہ نہ کرے نفس و شیطان کی حرکتوں کی وجہ سے، اب شیطان کب چاہے گا کہ یہ مطلب کہ اس طرح اور مزید مل جل کر آگے سے آگے بڑھے، مگر ایسا بات ہوگا اکا دکا چند ایک اسلامی بھائی دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے پائے جاتے ہوں جو کسی نہ کسی چھوٹی موٹی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہی صحیح بیچارے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہوں۔ کیا یہ اچھا ہو گیا آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی 11ویں ہیں، سارے کے سارے ہمارے مطلب کہ ایسے دل مل جائیں بغیر کسی کے انتظار کیے، یہ نہ مطلب ایسی ترکیب ہو کہ بس وہ مدنی کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ بابا کیا مدینہ ہو جائے نا۔ افو درگزر کے فضائل غالباً یہی نام ہے، یہ رسالہ شائع ہوا تھا، اس میں تحریری طور پر میں نے سب کو دعوت دی ہے۔ کئی ایک ایسے ہیں جو ناراض ہو کے چلے گئے، کوئی جزوی طور پر اختلاف کیا الگ ہو گئے، اپنے الگ گروپ بنا لیے، تو اس طرح تو ظاہر ہے کہ وہ دین کے کام کو نقصان ہوتا ہے، اس کی وحدانیت کو باقی رہنا چاہیے۔ تو میں تو سبھی کو دعوت دیتا ہوں کہ سب کے سب ایک بار پھر آ جاؤ، آؤ مل کے شیطان کے خلاف علم جنگ بلند کرتے ہیں، شیطان کے خلاف لڑتے ہیں، مل کے لڑیں گے تو زیادہ اس کو سارے تشریف لے آئے۔ اگر کوئی بات چیت کر کے آنا چاہتا ہے کوئی اس کے وساوی سے، تو اس کے لیے بھی الحمدللہ مرکزی مسجد شورا حاضر ہے، انشاءاللہ اس سے ہم بات کریں گے۔ اگر ضروری ہوا تو میں خود بات کروں گا۔ کوئی اگر اس طرح کے ٹوٹ کر گروپ چلے گئے اور وہ اگر آنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، انشاءاللہ ہم مل جل کے معافی تلافی کریں گے اور جو بھی بات ہوگی کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس میں کیا ہے، آپ آئے تو صحیح، میں نے ہاتھ بڑھا دیا ہے، اب ہاتھ بڑھا، کل مت بولنا کہ گیاس نے بلایا نہیں تھا، میں نے ہاتھ بڑھا دیا ہے۔ آ جاؤ مل کے شیطان کے خلاف لڑائی کرتے ہیں، مسجد اور تحریک چلاتے ہیں، جب سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ سب مدینہ ہو جائے گا۔
बगदाद हो जाएगा। आगे बढ़े और अपने इलाके में निगरान से राब्ता करें और उनको बड़ा दिल करके कह दें कि भाई हमने दावत इस्लामी का काम करना है, मस्जिद बरो तहरीक में शामिल होना है और शैतान के खिलाफ हमने मिलकर जंग लड़नी है। बुग़्ज़ कीना दिल से निकाल दिया जाए बस। और अल्लाह रसूल की मोहब्बत में आ जाए, बगदाद वाले की मोहब्बत में आ जाए। तो मैं गौस पाक का वास्ता देता हूँ, सब आ जाओ और मिलजुल के काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ताजा तरीन को हादसा हुआ जिसकी मैं वजाहत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी तो कमो बेश 192 से ज्यादा ममालिक में अपना पैगाम पहुंचा चुकी है और काम धूम से हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं कि कोई तकलीफ पहुंची है इसलिए मैं कह रहा हूँ। मेरे तो तस्वुर भी नहीं था, निगरान शुरा ने भी ये हमदर्दी की ना कि बेचारे इधर उधर अलग अलग फिर रहे हैं, तो दिलों में वसवसे, बुग़्ज़, कीने की जड़ें भी शैतान ने बाजों के डाल दी होगी। तो आओ यार खत्म करो, दफा करो शैतान को, मिलजुल के काम करते, सारे इख्तिलाफात बुला दो यार, आओ गले मिल जाते हैं। शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान दावत इस्लामी, फैज़ान मदीना अज़्ज़ा वजल। जारी रहेगा। अच्छा सुनिए, तो वो बात चली थी उर्स में औरतों और मर्दों के मिक्स होने की, नाच चिरंग और तरह तरह के खेल तमाशे वगैरह की। तो इन सब की दावत इस्लामी वक्तन फवक्तन मुखालफत करती है, उलमा अहले सुन्नत मुखालफत करते हैं। आप किसी भी ऐसे शब्द, दाढ़ी वाला, हर दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता, हर मस्जिद का इमाम आलिम नहीं होता। ऐसे किसी को देख लो तो मत बोलना कि उलमा जाते हैं, नहीं, उलमा और चीज होते हैं। आप एक भी आलिम का नाम दे दो कि जो मतलब माज़अल्लाह ये नाच चिरंग और ढोल तमाशों में जाता हो, एक आलिम का नाम दे दो। जो औरतों और मर्दों की जो पिसम पीसी होती है इसकी तायद करता हो, या जो ये मौत का कुआं और पता नहीं शायद क्या क्या खेल तमाशे लगाते हैं बास जगह उर्सों में, जिसको मेले का नाम मेला लगा। तो ये कमाने वाले लोग हैं बाबा। ये किसी एक आलिम ने इसके जायज होने का फतवा दिया, किसी मुफ्ती ने एक का दिखा दिया। पापा ये तो दलील लेने का भी कोई समझ में नहीं आता। यानी जो इस तरह के अपने कारोबार करने के लिए तरह तरह के खेल तमाशे लेकर, क्योंकि यहाँ गैदरिंग जमा होती है, औलिया कराम की बारगाहों में, इनके मज़ारात पर गैदरिंग जमा होती है, लोग आते हैं। अब जैसे कि छोले बेचने वाला भी तो आया है, वहाँ बन कबाब बेचने वाला भी आया है, तो रबड़ी बेचने वाला भी आया है। हर कोई अपने कारोबार करने के लिए वहां आए हैं। तो इस तरह जिन्होंने खेल तमाशे, जिनका कारोबार है वो खेल तमाशे लेकर आ गए, वो मतलब वो उसका मौत का कुआं लेकर आ गए, तो झूले लेकर आ गए, तो जिनको ढोल बाजे बजाकर और रक्स करके और नाच गाना करके कमाना होता है वो भी वहां गए। वो पब्लिक जमा हो गई है ना, अब पब्लिक जमा हो गई। लेकिन देखना ये कि हर कोई ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, दियानत के साथ सोचे कि यार इस बुजुर्ग का जो आज उर्स मनाया जा रहा है, ये उर्स मनाना सही है या गलत है। अब वहां पर आने के बाद अगर कोई गलत काम करता है तो अपने उस गलत काम करने वाले को फिर बाबा मैं तो ये कहूँ कि अगर वाकई उसको औलिया करम से मोहब्बत है, उर्स से उसको मोहब्बत है, तो वहां जाकर बाकायदा इन गलत काम करने वालों की अच्छी और नेक अंदाज से नेकी की दावत देकर इस्लाह करनी चाहिए कि देखो उर्स में यूं करते हैं, उर्स में यूं करते हैं, बुजुर्गों के मज़ारात पर आकर ये मतलब फैज़ लेने का तरीका है। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए और हम मिलजुल कर बुजुर्गान दीन के मज़ारात से और इनके आराज से, उर्स के दिनों से वो अरा करेगा बरकत लेने वाले बन जाए। तो बहरहाल ये कि वो जो गुनाह है वो गुनाह है, सवाब है सवाब है। तो शादी चूंकि कोई बंद नहीं करता, शादी में ये इस उर्सों के मुकाबले में ज्यादा गुनाह हो रहे हैं। खूब फंक्शन होते हैं, शोबीज आते हैं, हिजड़े नाचते हैं, कोई नहीं बोलता कि शादी बंद करो। तो इस तरह उर्स बंद करो भी नहीं बोलना चाहिए कि जो शादी में गलत रसूमात है इसको खत्म करो, जिस तरह बोलते हैं इस तरह उर्सों की गलत रसूमात खत्म करो। और हम ये बोलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा शामी, फतावा शामी, हर मुफ्ती जो हनफी मुफ्ती है फतावा शामी से बेनियाज नहीं हो सकता कोई भी मुफ्ती। अवाम को पर इसका नाम नहीं बताओ, रद्दुल मुख्तार भी बोलते हैं इसको। तो ये सबके यहाँ होती है। उसी की जिल्द तीसरी सफा 178 पर है, जियारत कुबूर
یعنی مزاروں پر جانا، حاضری دینا، اس لیے نہ چھوڑ دے کہ وہاں ناجائز کام ہوتے ہیں، جیسے کہ عورت مرد کا اختلاط، یعنی عورتیں اور مردوں کا مکس اپ، کیونکہ ان جیسی ناجائز باتوں سے مستحبات یعنی مستحب کام نہیں چھوڑے جاتے، بلکہ انسان پر ضروری ہے کہ زیارات قبور کرے اور بدعت کو روکے، یعنی بری بدعت کو روکے۔ اس کی تائید گزشتہ مسئلہ کرتا ہے، اس سے پہلے شامی میں جو مسئلہ بیان ہوا اس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کی تائید گزشتہ مسئلہ کرتا ہے کہ جنازے کے ساتھ جانا نہ چھوڑے، اگرچہ اس کے ساتھ نوحہ کرنے والیاں ہوں، عورتیں روتی پیٹتی آ رہی ہیں جنازے کے ساتھ، تب بھی خود جنازہ نہ چھوڑے، جنازے کے ساتھ چلا جائے۔ واہ، یہ اپنا کام کرے، وہ اپنا کام کر رہی ہے غلط کام، اس کی وجہ سے صحیح کام کیوں چھوڑے؟ بازار جانا چھوڑا کبھی؟ کتنی عورتیں ہوتی ہیں یہ بتائیے؟ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں مرد زیادہ ہوتے ہیں؟ ہے نا؟ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ مرد زیادہ عورتیں زیادہ۔ کوئی بازار جانا نہیں چھوڑتا، کوئی اپنی دکان نہیں بند کرتا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، جماعت تیار ہے، بیچ میں عورتوں کا سمندر حائل ہے، کیا کرتے ہو؟ مسجد کو شہید کر دو بھائی، نماز مت پڑھا کرو، عورتوں سے گزرنا پڑے گا۔ کوئی نہیں بولتا، کبھی بھی نہیں بولے گا، بولنے بھی نہیں دیں گے ہم، کیونکہ ہم مسجد اور تحریک ہے ہماری، اس کے لیے رکاوٹ، ہر رکاوٹ ہم ہٹاتے چلے جائیں گے۔ تو جب یہ آپ یار اللہ کے بندو، شیطان کے چکر میں کہاں آپ پڑ گئے یار؟ اچھے خاصے سمجھدار نظر آتے ہوئے کہ عورتیں کہاں نہیں، پیدا بھی زیادہ ہو رہی ہیں عورتیں۔ آپ اپنی آنکھوں پر قفل مدینہ لگا لو، مسجد میں چلے جاؤ، آپ اپنی آنکھوں پہ قفل مدینہ لگا لو، مزار پہ حاضری دے لو، آپ کا ایک اور گور گور کے عورتوں کو دیکھتے پھر تو پھنسیں گے۔ مسجد میں جاتے بھی عورتوں کو گور گور کے دیکھیں گے تو مارے جائیں گے۔ آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو علامہ شامی نے کہا مسئلہ حل کیا ہمارا، حل کیا بابا۔ یہ اللہ کرے کوئی دوائی لینے والا ہوئے تو نا بابا، دوائی ہے، اب بھی تو اتنی دیر دوائی شربت سب تو دے رہے ہو آپ۔ اور مزے کی بات، چلو فتح مکہ سے پہلے یہ بتائیے کعبے کا طواف ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ مطلب وہ دور جیسا بھی تھا، مگر اہل حق توحید والے اس وقت موجود نہیں، جیسا نہیں تھا۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے دادا جان، یہ آپ سب جانتے ہوں گے، میں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے، توحید پر تھے، اہل حق تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آبا و اجداد، باپ دادے پردادے سب کے ساتھ ایمان والے تھے، توحید پر تھے، مسلمان جس کو ہم کہتے ہیں مسلمان تھے، کعبے کا تولیت ان کے پاس۔ تو یہ حضرت طواف کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ اور کعبے میں 360 بت تھے کہ نہیں تھے؟ کعبے میں 360 بت ہونے کے باوجود کعبے کا طواف کسی نے نہیں چھوڑا۔ تو اللہ کے بندو، کو مسلمانوں کو نیک کاموں سے روک کر ولید بن مغیرہ کے ساتھی بنتے ہو، جس کی شان خباثت نشان میں یہ آیت نازل ہوئی، جس میں 10 اس کے وہ عیوب بیان کیے گئے، جن میں یہ بھی تھا مناع للخیر، مناع للخیر، یعنی بھلائی سے بڑا روکنے والا، چھوٹا بھی نہیں، بہت روکنے والا بھلائی سے۔ تو یہ اس کی صفت تھی۔ آپ کا شیطان کے وسوسوں میں آ کر جھنڈا اٹھا لیا آپ نے اس صفت کا کہ روک رہے ہیں عرصوں سے، کہ صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ تو میں نے بہت ساری آپ کو مثالیں دے دی کہ صحابہ کرام بہت سارے کام نہیں کرتے تھے جو سارے ہی کر رہے ہیں، اور اس سے غلو خلاصی آپ کی ہو بھی نہیں سکتی۔ تو بولے بھالے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں جو صرف وسوسوں میں بے گئے، پلٹ کے آ جاؤ۔ آج میرے غوث پاک کی 11ویں ہے، فیض لے لو،
تو اس طرح نہ ٹرین کا سفر چھوڑتے ہیں، نہ ہوائی جہاز کا سفر چھوڑتے ہیں، نہ بسوں کا سفر چھوڑتے ہیں، سب میں عورتیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال سب اوکے، عرس کو بھی اوکے کر دیں، اور عورتوں کو وہاں سے نکالنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ عورتیں نہ جائیں عرسوں میں، اور اسلامی بہنیں کہاں جاتی ہیں؟ آپ کو مدنی برقعے والی امید ایک بھی نظر نہیں آئی ہے۔ کوئی بھی غیر شرعی معاملہ نہ ہو، ہم تو ہر کہیں کے لیے جا رہے ہیں۔ عرصوں میں جتنے بھی غیر شرعی معاملات ہیں ہم خلاف ہیں، الحمدللہ، وہ خلاف رہیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال ہم نے پڑھا تھا بچپن میں کہ بالو کے پاؤں میں کانٹا لگے، بالو میں نے ریچھ کے پاؤں میں، بالو کے پاؤں میں کانٹا لگ گیا، اور بیچارہ بے قرار تھا، تو ایک مسافر گزرا جنگل میں، تو اس کو بڑا ترس آیا، اس نے وہ پاؤں سے کانٹا کھینچ کے نکال دیا، تو بالو کو تھوڑی راحت ملی، سکون ملا، تو وہ تو پیچھے پیچھے مسافر کے چلنے لگا، دوستی ہو گئی دونوں کی۔ یہ سمجھانے کے لیے کسی نے یہ حکایت بنائی ہوگی، تو دوستی ہوئی۔ اب کوئی جنگل کا درندہ قریب نہ آتا، بھالو بہت طاقتور ہوتا ہے نا، جاندار ہوتا ہے۔ اب جب یہ سوتا تو بھالو اس کی حفاظت کرتا، اور یہ بے خبر ہو کر سو جاتا۔ تو ایک بار کسی جگہ بے خبر یہ سویا ہوا تھا مسافر، بھالو پہرا دے رہا تھا کہ کوئی جانور اس کو ایزا نہ پہنچے، اتنے میں کہ مکھی آ کر ناک پر بیٹھ گئی، تو بھالو نے اس کو اڑا دیا، اڑایا تو اڑ گئی، پھر آئی پھر بیٹھ گئی، پھر اڑا دیا، تو یہ چند بار ایسا ہوا، یہ اڑاتا تو اڑ جاتی، پھر آ کے بیٹھ جاتی۔ اب بھالو کو بڑا تیش آیا، غصہ آیا، یہ مانتی نہیں ہے، اس نے بڑا سا پتھر اٹھایا کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، میں اس مکھی کو پتھر سے کچل کے مار ڈالتا ہوں۔ تو اس نے وہ اس کے مکھی کا نشانہ باندھ کر جو ناک پہ بیٹھی ہوئی تھی پتھر مارا، تو مکھی تو پھر سے اڑ گئی، اس کے دوست کا سر کچل گیا، اس نے دم توڑ دیا۔ تو اس لیے جس کے ناک پر مکھی بیٹھے، چلو آپ سر مت کچلنا، اپنی ناک بھی نہیں کاٹو۔ ناک پر مکھی بیٹھے تو 100 بار ناک اڑانی پڑے، 100 بار آدمی ناک پر سے مکھی اڑائے گا، ناک نہیں کاٹ ڈالے گا۔ تو بہرحال یہ کہ جو بھی مکھیاں گھس گئی ہیں ہمارے عرصوں میں، گندی گندی مکھیاں، شہد کی مکھیاں اچھی ہوتی ہیں، درود شریف پڑتی ہے، یہ کبھی انشاءاللہ اس کی بھی حکایت سنیں گے۔ تو یہ اپنے یہ گندی مکھیاں جو گندگی پر بیٹھتی ہیں، ایسی مکھیاں بہت گھس گئی ہیں جو گناہ کرواتی ہیں عرس کرنے والوں کو، عرس کروانے والوں کو۔ تو انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ یہ گناہوں کے سلسلے اپنے عرصوں سے خارج کر کے شریعت کے مطابق عرس کریں۔ آپ کو کرنا ہے عرس شریعت کے مطابق، آپ دعوت اسلامی کی مجلس سے، مزارات اولیاء، ان سے رابطہ کریں، بولے ہم آج تک جو کرتے تھے یہ خلاص، اب تم جو چاہو یہ کرو، یا تم مشورہ دو ہم کیا کریں، وہ آپ کو بتائیں کیا کرنا ہے، ان سے بیانات کروائیں۔ تو انشاءاللہ ایسے نمازی عرس والے اٹھیں گے بن کے کہ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ابھی تک ان کو نچوایا تو نمازی بے نمازی ہو کر گیا، اور آج ان کو آقا کی شان سنا کر، بزرگوں کے واقعات سنا کر اور نعت خوانوں کے اشعار سنا کر ان کو جھومایا، تو بے نمازی جھوما تو نمازی بن کے اٹھا، بے روزہ جھوما تو روزہ دار بن کے گیا، اور ہم نے لنگر کیا تو لوگوں نے سحری کی اور روزہ رکھ کے گئے۔ کیا بات ہے مدینے کی، کیا بات ہے میرے بغداد کی، مزارات اولیاء کی حکایات، مکتبۃ المدینہ کی کتاب آپ کو دکھائی جا رہی ہے اسکرین پر، یہ بھی پڑھ لیجئے۔ پاپا یہ مزارات اولیاء کے جدول میں شامل ہے کہ عرس کے موقع پر وہاں وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کا پریکٹیکل، یعنی جو زائرین عرس میں شرکت کے لیے آتے ہیں ان کو بھی اس موقع پہ فرض علوم سکھائے جاتے ہیں، اور وہیں سے ہاتھوں ہاتھ 30 دن کے لیے، 63 دن کے لیے، 3 دن کے لیے اسلام بھائی راہ خدا عز و جل میں سفر بھی کرتے ہیں۔ مزارات عرس کرتے ہیں نا، اور جو یہ ڈونگ دھتورے لے کے بیٹھتے ہیں، ان کو فیض ملتا ہے، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، اس پر تھوڑا میرے آقا اعلی حضرت جن کا ہم عرس مناتے ہیں 25 سفر المظفر کو یوم رضا کے نام سے، ان کی آخری بات کر کے میں ٹکی کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تھک گئے تو آپ لوگ کیوں تھکیں گے؟ تھکے نہیں ہے نا؟ کیوں تھکیں گے بھائی؟
फैजान गौस आजम, उर्स गौस आजम, उर्स औलिया कराम, फैजान औलिया कराम फैजान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा। हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान के अल मलफूज मलफूजात आला हज़रत सफ़ा 383 पर है, अर्ज की गई हुजूर बुजुर्गान दीन के आगरास यानी उर्सों में जो अफ़आल नाजायज नाजायज काम होते हैं उनसे उन नाजायज कामों से इन बुजुर्गों को इन हजरात को तकलीफ होती है। तो इरशाद फरमाया बिला शुबा यानी बेशक उनको तकलीफ होती है बिला शुबा, और यही वजह है कि इन हजरात ने भी तवज्जो कम फरमा दी है। इन हजरात ने भी तवज्जो कम फरमा दी, वरना पहले जिस कदर फ्यूज होते थे वो अब कहां। देखा आपने कि जो उर्स मनाकर गलत तरकीबें करते हैं तो बुजुर्गों को तकलीफ होती है, तो बुजुर्गों के आशिकों नादानी में तकलीफें नहीं पहुंचाया करो। जब अल्लाह रसूल को ईजा देने वाला काम करोगे तो औलिया किराम को ईजा क्यों नहीं होगी, जरूर होगी। जब हम जैसे गुनाहगार मुसलमान उर्स में गलत होने वाले कामों से ईजा पाते हैं तो अल्लाह के औलिया को ईजा क्यों नहीं होगी। तो जो भी दिल में दीन की सच्ची कुड़न रखता है उसको इन तरह तरह के गुनाह भरे मेलों, मर्दों और औरतों के झमेलों, झमेला वैसे झगड़े को बोलते हैं, और मर्दों और औरतों के इस इख्तिलात मुख्तलिफ मेलों मिक्सअप और नाच रंग की महफिलों और तरह तरह के तमाशों और खेलों से बाज आइए। जो जो गुनाह आपने जानबूझकर किए उनसे तौबा भी कर लीजिए। नहीं पिछले कहते कुछ अरसे पहले मेरे ख्वाजा के हिंद, मेरे आला हज़रत के हिंद के हाजी अली नगर, हाजी अली के मजार शरीफ के मुतवल्ली ने बयान दिया था। बहुत मशहूर मजार है समुंदर के किनारे पे, बहुत प्यारा बयान था, बल्कि पानी आ जाता है उस पर, समुंदर आ जाता है मजार पर, लेकिन वो कब्र अनवर शहीद नहीं होती, फिर पानी उतर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़ियारत की सआदत मिली है। वो पढ़ते थे हाजी अली मेरी झोली भर दो, हाजी अली मेरी झोली भर दो। ये काफिला लेकर हम गए थे, एक से ज्यादा बार हाजिरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहां के मुतवल्ली ने अपने तासुरात दिए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मजार पर हम लोग औरतों को नहीं आने देते, औरतों में पाबंदी डाली हुई है, तो गैर शरई हरकतें नहीं करने देते। इस तरह का याद होगा तासुरात, मुझे याद है कि यार अल्लाह के नेक बंदे पढ़े, आशिकाने औलिया पढ़े। सारे ये मफाद परस्त नाचने वालों ने मजारों पे कब्जा नहीं किया, चर्चियों मंगड़ियों ने। अगरचे बहुत सारे चर्चियों मंगड़ियों ने कब्जा किया हुआ है, इनके शामियाने लगते हैं उर्सों में और वो लगे दम पे मिटे गम, दुनिया कमावे खावे करके वो नारे लगाते, भंगड़े डालते। इन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, न सुन्नियों के मसलक से, मजहब से इन कामों को कोई ताल्लुक है। इनको हमारे खाते में डालना परले दर्जे की खयानत है कि देखो देखो सुन्नी ऐसा करते हैं, ये जुल्म है। किसी शराबी को दिखाकर ये नहीं कहना चाहिए ये देखो इस्लाम के मानने वाला ये करता है, कभी नहीं दिखाओगे। इस्लाम के मानने वाले ये होते तो शराबे गाय को पीते। अगरचे मुसलमान है वो, लेकिन इस्लाम के हुकूक को पामाल करने वाले लोग जो शराबे पीते हैं, बेनमाजी को बोल करके देखो इस्लाम वाला नमाज नहीं पढ़ता, तो ये इस्लाम वाला है, इस्लाम में नहीं है नमाज ना पढ़ना। ये फर्क किया करें। तो उर्स मनाने वाला है मगर नाचने वाला, भंगड़े डालने वाला ये उर्स मनाने वाला नहीं है, या मफाद परस्त है। अपने नफ्स
की बातों पर ही टांगे थिरकाता नाचता नचाता है। ऐसों को निकाल बाहर करो, निकालो इनको, हमारे मज़ारात का तकद्दुस बहाल करो। ये जो भी इंतजामिया सुन रही है मुझे, ये इनको बहाल करें। औकाफ वाले सुन रहे तो ये भी बहाल करें, अपने असर और रसूख इस्तेमाल करें और इन गंदे धंधे बंद कराएंगे और इधर मतलब शरीयत के मुताबिक उर्सों को चलाएं, जिससे फयूज़ और बरकत बहाल हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अला नबी। المدد 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 يا غوث اعظم 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 سلطان ولایت شہباز خطابت قانون سے ہدایت بے کس کی حمایت بے بس کی راحت دریائے کرامت ہے بحر سخاوت تو ہم بے عنایت رہنمائی شریعت شہنشاہ طریقت المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم اللہ کی رحمت ہے رب کی نعمت ہے باعث برکت یا صاحب عزت المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم فیضان غوث اعظم جاری رہے گا 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 اونچے میں اونچا کتنا پیارا دیکھو دیکھو پیارا پیارا کتنا ہے اونچا کتنا نرالا نیلا نیلا نکھرا نکھرا کتنا ہے پیارا اور اتنا ہی اجالا نورانی نورانی غوث کا جھنڈا 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 اونچے میں اونچا اچھوں میں اچھا اچھے کا جھنڈا اولیاء کا جھنڈا مرشد کا جھنڈا مرشد کا جھنڈا میرے پیر کا جھنڈا میرے پیر کا جھنڈا فیضان غوث اعظم جاری رہے گا 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 المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم المدد یا غوث اعظم امداد کن امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد
مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن گھیرا ہے بلاؤں میں پردہ تمہارا گھیرا ہے بلاؤں میں پردہ تمہارا مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ گئے لاج یا غوث اعظم امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا